السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر بے پناہ ظلم کرتا ہے۔ یہ فی الحال ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہر 5 میں سے ایک فلسطینی کو اسرائیل بنا دیتا ہے قیدی اور 20 سالوں تک رکھتا ہے بند۔ کیوں بند رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پوری خبر تفصیل سے سنیے۔ ہر 5 میں سے ایک فلسطینی کبھی نہ کبھی اسرائیلی جیلوں میں جاتا ہے۔ یہ فیصد امریکہ سے بہت زیادہ ہے، جہاں پر 200 میں سے ایک امریکی کو جیل جانا پڑتا ہے۔ اسرائیل میں ایک خاص قسم کا ملٹری آرڈر ہے جو چھوٹی اور بڑی سرگرمیوں کو جرائم کے زمرے میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ پتھراؤ پر بھی برسوں قید ہو سکتی ہے۔ وہیں اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر 5 میں سے ایک فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں ضرور قید کیا جاتا ہے۔ حماس کے ساتھ معاہدے کے تحت اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہا ہے، جس کے بدلے میں یرغمالیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یرغمالیوں کے تبادلے میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں ہزاروں فلسطینی شہری کس جرم میں قید ہیں اور جرم ثابت ہونے پر انہیں کس قسم کی سزا ملتی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا اور تقریباً 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا۔ اب وہ ان لوگوں کو رہا کرنے کے بجائے اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کو رہا کروا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جیل سروس IPS نے بھی بڑی تعداد میں نوعمر بچوں کو، نوجوانوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں اوسطاً ہر 5 میں سے ایک شخص جیل جاتا ہے، جبکہ مردوں کے معاملے میں تعداد ہر 5 میں سے 2 بنتی ہے۔ یعنی یہ تو بچوں کی تعداد ہے کہ 5 میں سے ایک بچہ جو ہے جیل میں رہتا ہے، اور جو مردوں کی تعداد ہے، بڑے مردوں کی تعداد ہے، ان میں جو ہے ہر 5 میں سے 2 جیل میں ہیں۔ اسرائیل میں کام کرنے والی ایک NGO موکڑ کے مطابق وہاں کی جیلوں میں 5000 سے زائد فلسطینی قید ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد ان کی تعداد بڑھ کر 7000 کے قریب ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر یا تو اسرائیل کو شبہ ہے، شک ہے، یا جنہوں نے حماس کی حمایت میں کوئی سرگرمی کی ہے۔ اقوام متحدہ کا ڈیٹا مزید خوفزدہ کرتا ہے۔ 1967 میں جب اسرائیل نے عرب ممالک کے ساتھ لڑائی کے بعد یروشلم، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ کیا تو اس وقت میں تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ یاد رہے کہ پوری غزہ کی پٹی کی آبادی تقریباً 22 لاکھ ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر 19 جیلیں ہیں جہاں فلسطینیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی ایک جیل ہے۔ چوتھے جنیوا کنونشن کے مطابق انتظامی علاقوں سے لوگوں کو اغوا کر کے وہاں رکھنا غلط ہے، لیکن اسرائیل مبینہ طور پر اسے نظر انداز کر رہا ہے اور مغربی کنارے یا غزہ کی پٹی سے لوگوں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں سے 1200 سے زائد انتظامی قیدی بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر کسی مقدمے یا الزام کے طویل عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں حکومت کہہ سکتی ہے کہ اسے کچھ خفیہ ثبوت ملے ہیں، جھوٹ موٹ ان کے اوپر الزام لگا کر انہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے جن کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کرنے کے عمل میں لوگوں کو حراست میں رکھتا ہے، یعنی جو ہے اس کے ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ گزشتہ 23 سالوں میں 12000 سے زائد فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے یرغمال بنایا۔ ہر سال اسرائیلی فوج کم سے کم 700 ایسے لوگوں پر مقدمہ چلاتی ہے جن کی عمر 18 سال سے بھی کم ہے۔ سب سے عام جرم پتھراؤ ہے، جس میں 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پتھراؤ کرنے والے نے گاڑی یا گھر کے اندر لوگوں کو مارنے کی نیت سے ایسا کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 2011 سے اب تک پتھر بازی سے 3 اسرائیلی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس ملک کے جیلوں میں سب سے زیادہ قیدی ہیں؟ اس میں پہلے امریکہ کا نام آتا تھا، جہاں پر 200 میں سے ایک شخص جیل جاتا تھا، لیکن اب چین اس میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ سال یعنی گزرے ہوئے سال، پچھلے سال وہاں 107 ملین افراد کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو دوستو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پکڑ کر جو 20 سال سے بھی کم عمر کے ہیں، 18 سال سے بھی کم عمر کے ہیں، انہیں پکڑا جاتا ہے اور انہیں 20 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی جوانی وہیں پر گزر جاتی ہے اور طرح طرح کی تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر اپنا رحم فرمائے۔ سبھی فلسطین کے لیے ہر نماز میں اور اپنے خاص اوقات میں، تہجد میں اور اوابین میں جو بھی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، خاص طور سے فلسطین کو ضرور یاد رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہاں مسجد اقصیٰ ہے جہاں سارے نبیوں کو ہمارے نبی نے امامت کرائی ہے، ہمارے نبی خود وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہے، اس لیے وہاں کے لیے خاص طور سے دعا کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔